قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے۔ اسی حوالے سے میں تھوڑی دیر آپ کے درمیان گفتگو کی جسارت کروں گا۔ اسٹیج ارباب علم سے بھرا ہوا ہے، آپ سب بھی پڑھے لکھے لوگ ہی لگ رہے ہیں۔ مشائخ کرام کی دعاؤں کے سہارے میں آپ کے درمیان یہ بات بڑی ذمہ داری سے پہنچا رہا ہوں کہ اس کائنات میں رب کائنات نے ان مخلوقات کو پیدا فرمایا، سب کو ایک درجے کا اور ایک جیسا نہیں رکھا، اور سب کو ایک طرح کی خوبیاں نہیں عطا فرمائی۔ ایک عظیم مخلوق ہے جسے فرشتہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو عقل بخشی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عقل دی، مگر انہیں نفس نہیں بخشا۔ ان کے پاس نفس نہیں ہے، صرف عقل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عقل بخشی، نفس نہیں بخشا۔ تو یہ اس کا نظام ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو گناہوں سے پاک رکھا، انہیں صرف عقل بخشی، ان کے پاس نفس نہیں تو ان سے کوئی خطا نہیں۔ ایک مخلوق ہے جانور چوپایا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے نفس بخشا لیکن اسے عقل نہیں دی۔ ادھر عقل ہے نفس نہیں تو ان سے کوئی خطا نہیں، اور ادھر نفس ہے عقل نہیں تو ان کے کسی کام پر مواخذہ نہیں، کوئی محاسبہ نہیں۔ جانوروں کے بارے میں کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی دارالفتہ سے یہ فتویٰ گیا ہو کہ فلاں جانور نے اگر فلاں کا کھیت چر لیا ہے تو اس پر توبہ لازم ہے، معافی مانگنا ضروری ہے۔ کسی جانور کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ ہاں، ہو سکتا ہے گوگل کی دنیا میں جس طرح سے ورشاپی مفتی، ورشاپی مفکر، ورشاپی مفسر، نہ جانے کیا کیا پیدا ہو رہے ہیں، ممکن ہے کہ کوئی ورشاپی مفتی ایسا فتویٰ لکھ دیا ہو، لیکن میری نظر میں اب تک ایسا فتویٰ نہیں گزرا کہ کسی نے سوال کیا ہو کہ فلاں جانور نے، بیل نے فلاں کے کھیت میں چر لیا، اس جانور کے لیے کیا حکم ہے؟ تو مفتی صاحب نے جواب میں لکھا ہو کہ اس پر توبہ لازم ہے، اور جو کھایا ہے وہ واپس کرے، اور جس کا کھایا ہے بغیر اجازت اس سے معافی مانگے۔ آج تک کوئی فتویٰ دینے والا ایسا نہیں۔ ادھر عقل ہے نفس نہیں تو ان سے خطا نہیں، ادھر صرف نفس ہے عقل نہیں تو ان کے کسی کام پر مواخذہ نہیں، محاسبہ نہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جانور کچھ بھی کرے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اب اگر انسان بھی یہ سمجھ لے کہ میں کچھ بھی کروں مجھ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اگر وہ یہ سمجھ لے میں کہیں منہ ماروں مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا ہے، جس طرح سے جانور کسی کے دروازے پر گیہوں رکھا ہو جا کے منہ مار دے، اگر انسان بھی سوچے چاہے جس کا ہو کھا لیا جائے، چاہے جس کا ہو چر لیا جائے، چاہے جس کا مال ہو مار لیا جائے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو انسانوں کی صف سے نکل کر کے جانوروں کی صف میں رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو عقل دی، انہیں نفس نہیں دیا تو ان سے کوئی خطا نہیں۔ جانوروں کو اللہ نے نفس دیا، انہیں عقل نہیں دی تو ان کے کسی کام پر کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن حضرت انسان کو دونوں چیزیں بخشی ہیں۔ انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے، اسے نفس بھی دیا ہے، اور عقل ظاہر سی بات ہے کچھ اور چاہے گی، نفس کچھ اور چاہے گا۔ عقل چاہے گی کہ رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکایا جائے، صبح سورج نکلنے سے پہلے اس کی بندگی کر کے اپنی بندگی کا اظہار کیا جائے، مگر نفس چاہے گا تھوڑی دیر سو لو، تھوڑی دیر اور سو لو۔ نفس کچھ اور چاہے گا، عقل کچھ اور چاہے گی۔ انسان کو اللہ نے دونوں چیزیں دی ہیں، اس کے پاس عقل بھی ہے، اس کے پاس نفس بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے خطا ہو سکتی ہے نفس کی بنیاد پر، مگر اپنی خطا پر یہ بے فکر نہیں ہوگا عقل کی بنیاد پر۔ عقل ہے تو وہ غور کرے گا کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ اسی لیے جب حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور آپ یہ بتائیں ضروری کیا چیز ہے اور زیادہ ضروری کیا ہے،
مولا کائنات امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا ضروری ہے، توبہ کرنا ضروری ہے۔ گناہ سرزد ہو جائے توبہ کر لو، توبہ کرنا ضروری ہے۔ مگر فرماتے ہیں تم نے کیا پوچھا، ضروری کیا ہے، زیادہ ضروری کیا ہے؟ گناہوں پر توبہ کرنا یہ ضروری ہے، مگر گناہ نہ کرنا یہ زیادہ ضروری ہے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ انسان عقل اور نفس دونوں صفتوں کا حامل ہے، اور عقل اور نفس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ عقل کچھ اور چاہے گی، نفس کچھ اور چاہے گا۔ ابھی صاحب سجادہ حضرت سہیل ملت دعوت برکات العالیہ نے اعلان کیا کہ اگر کئی ویڈیو بند آؤ تو اس کو بند کر دیا جائے، یہ عقل کا تقاضا تھا، مگر ان کا نفس کیا کہہ رہا تھا، نہیں اس کو چلایا جائے، اس کو چلنا چاہیے۔ تو نفس کچھ اور کہتا ہے اور عقل کچھ اور کہتی ہے، اور جب دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو آپ بھی یہ جانتے ہیں اگر دو چیزوں میں ٹکراؤ ہوا، دو انسانوں میں ٹکراؤ ہوا تو دونوں تنہا نہیں رہ سکتے ہیں، کچھ ادھر سے حمایت والے پیدا ہوں گے، کچھ ادھر سے حمایت والے پیدا ہوں گے۔ آپ کسی کو دیکھ لیجئے، اسٹیج پر اگر دو مفتی ہیں اور دو مفتی میں کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہوا تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک آدمی تنہا پڑ جائے، کچھ ادھر رہیں گے کچھ ادھر رہیں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کوئی شک پیدا کر دیتا ہے اور پھر اس کا سہارا لینے کے لیے کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں عالم نے تو ایسا کہا ہے، فلاں مفتی صاحب نے تو ایسا کہا ہے۔ جب عقل اور نفس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو عقل کی حمایت کے لیے بھی کچھ اور نفس کی حمایت کے لیے بھی کچھ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکرانے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے نفس بھی بخشا، اسے عقل بھی بخشی، دونوں صفتیں اللہ نے انسان کو عطا کی اور دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ انسان کی عقل کچھ اور چاہتی ہے اور انسان کا نفس کچھ اور چاہتا ہے۔ عقل کہتی یہ کام کرنا چاہیے، نفس کہتا مت کرو، نفس کہتا ہے یہ کام ہونا چاہیے، عقل کہتی یہ کام نہ کرو۔ اگر وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے مثالوں سے دلائلوں سے سمجھاتا کہ عقل کیا کہتی ہے اور اس کے مقابل میں نفس کیا کہتا ہے، مگر بس دو چند منٹ آپ کا لوں گا کہ جب دو چیزوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو اب ہر ایک کی حمایت کے لیے کچھ نہ کچھ لوگ میدان میں آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل بخشی اور اسے نفس بھی بخشا، تو عقل کی حمایت کے لیے بھی اللہ نے کچھ اشیاء پیدا فرمائی اور نفس کی حمایت کے لیے بھی کچھ چیزیں اس کائنات میں وجود پذیر ہوئی۔ عقل کی حمایت کے لیے اللہ نے جن اشیاء کو پیدا کیا وہ الگ ہیں، اور نفس کی حمایت کے لیے اللہ نے جن کو پیدا کیا وہ الگ ہیں۔ سب کو اللہ نے پیدا کیا، تو وہ کیا چیز ہے جو نفس کی حمایت کے لیے پیدا کی گئی اور وہ کیا چیز ہے جو عقل کی حمایت کے لیے پیدا کی گئی؟ یاد رکھیے گا، اگر آدمی اپنی عقل کے بلبوتے شریعت کے ہر مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ ناکام ہو جائے گا، وہ زمین پر دھام سے گر جائے گا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دین کو عقل سے صرف عقل سے سمجھا جائے تو عقل یہ کہتی ہے کہ موضوع پر مسح بجائے اوپر کرنے کے نیچے کرنا چاہیے، آدمی کو نیچے پیروں کے مسح کرنا چاہیے، مگر شریعت نے فرمایا کہ اوپر مسح کرو، یہ عقل کے مطابق نہیں ہے، عقل کے خلاف ہے۔ آپ خود غور کر لیجئے، وضو آپ کا ٹوٹ گیا پیشاب کرنے سے، لیکن مفتی صاحب فتویٰ دیتے ہیں کہ جائیے میرے وضو کر کے آئیے، تو کیا آپ جب وضو کرنے جاتے ہیں تو جہاں سے پیشاب کرتے ہیں صرف اسی کو دھل کر کے واپس آ جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں کرتے ہیں۔ آپ کا وضو ٹوٹا ہے استنجا کرنے سے، مگر آپ ہاتھ دھل رہے ہیں، آپ چہرہ دھل رہے ہیں، آپ کلی کر رہے ہیں، آپ سر کا مسح کر رہے ہیں، آپ پیر دھل رہے ہیں، وضو کہیں سے ٹوٹ رہا ہے، دھلنے کا حکم کہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اگر آپ کی سمجھ میں علماء کی کچھ باتیں نہ آئیں تو آپ یہ مت کہیے کہ ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آپ کی سمجھ ہی کتنی ہے کہ سمجھ میں آئے، آپ کا شعور ہی کتنا ہے کہ آپ کی
سمجھ میں بات آئے. ابھی تو آپ نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا کہ ہمارا مقام کیا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں تو خدا کی معرفت حاصل ہو جائے. فرمایا بزرگان دین نے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کی معرفت حاصل کر لی. تو جب آپ ابھی اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے، اپنے کو نہیں جان سکے، تو آپ شریعت کے ہر مسئلے کی حکمت کو کیسے جان سکتے ہیں؟ اس لیے آج کی ترقی یافتہ دنیا میں جو لوگ کہتے ہیں آپ کی بات حضرت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو فوراً ان کو آپ کہہ دیا کیجئے بھائی ہماری سمجھ ہی کتنی ہے، ہماری سمجھ ہی کتنی ہے. سمجھ میں بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں، سیدنا امام ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب ہے، ان کی کنیت ہے ابو جعفر صادق. مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے. حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور جب آپ کو پتا چلا کہ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے مکہ مکرمہ کے اندر، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں پہنچے، سلام پیش کیا، پوچھا کون؟ کہا میں کوفہ سے آیا ہوں، مجھے ابو حنیفہ کہتے ہیں. جو ہی حضرت سیدنا امام باقر نے سنا کہ یہ کوفہ سے آنے والے ابو حنیفہ ہیں، فوراً آپ نے فرمایا تم ہی ہو جو میرے نانا جان کی شریعت کو اپنی عقل کے بلبوتے بگاڑتے ہو، اور شریعت میرے نانا جان کی شریعت اور حدیث کے مقابل میں اپنی عقل کی بات کرتے ہو، تم ہی ہو ابو حنیفہ؟ امام اعظم نے ادب سے عرض کی جی حضور میں ہی ابو حنیفہ ہوں، میں ہی کوفہ سے آیا ہوں، مگر حضور یہ کس نے آپ سے عرض کر دیا کہ میں آپ کے نانا جان کی حدیث کو چھوڑ کر اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں؟ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی کہ تم ہی ہو کہ شریعت اور میرے نانا جان کی حدیثوں کو چھوڑ کر اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرتے ہو، امام اعظم نے فرمایا حضور تشریف رکھیں، میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا امام باقر جلوہ فرما ہے، امام اعظم ابو حنیفہ تشریف فرما ہوئے، عرض کی حضور اگر کچھ اجازت دیں تو میں عرض کروں. سیدنا امام باقر نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کی اہمیت زیادہ ہے یا روزے کی اہمیت زیادہ ہے؟ دونوں میں درجہ کس کا زیادہ ہے؟ سیدنا امام باقر نے فرمایا کہ روزے کی اہمیت، نماز کی اہمیت زیادہ ہے بنسبت روزے کی، نماز کی اہمیت زیادہ ہے. جب امام باقر نے یہ جواب دیا تو سیدنا امام اعظم فرماتے ہیں کہ حضور جب نماز کی اہمیت زیادہ ہے تو اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، نماز کوئی نہ پڑھ سکے تو اسے ضرور بعد میں پڑھنی چاہیے. اور اگر روزے کی اہمیت کم ہے اس کے مقابل میں تو روزہ اگر چھوٹ جائے اور اس کی قضا نہ کی گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، عقل یہ چاہتی ہے. مگر حضور آپ یہ تو بتائیں کہ اگر عورت حالت حیض میں ہو تو اس سے نماز معاف ہے اور اس کے روزے کی قضا ہے. عقل یہ چاہتی ہے کہ جب نماز کی اہمیت زیادہ ہے تو روزے کی قضا نہیں بلکہ نماز کی قضا کا حکم ہونا چاہیے، اور عورت کو حالت حیض میں نماز چھوٹ جائے بعد میں اسے اس کی قضا کرنی چاہیے. حضور عقل یہ کہتی ہے، مگر میں اپنی عقل کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، میں وہی کہتا ہوں جو میرے مصطفیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر اس حالت میں عورت کی نماز قضا ہو جائے تو اس نماز کو پھر پڑھنا نہیں ہے، ہاں اگر روزہ چھوٹ جائے تو روزے کی قضا ہوگی. جبکہ عقل یہ چاہتی ہے کہ نماز کی قضا پڑھنی چاہیے چونکہ اس کی اہمیت زیادہ ہے، مگر میں اپنی عقل کی ترازو کو توڑ دیتا ہوں اور وہ کہتا ہوں جو آپ کے نانا کی حدیث کہہ رہی ہے. جو ہی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا اٹھے خوشی سے. پھر دوسری بات سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور ایک بات اور عرض کر دوں. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور یہ بتائیں کہ پیشاب زیادہ نجس ہے یا منی زیادہ نجس ہے؟ مادے تولید کے اندر نجاست زیادہ ہے یا پیشاب کے اندر زیادہ نجاست پائی جاتی ہے؟ سیدنا امام باقر نے فرمایا کہ پیشاب کے اندر نجاست زیادہ ہے، اس لیے کہ منی کے سلسلے میں ہمارے پاس علماء نے پاکی اور ناپاکی کے تعلق سے اختلاف کیا ہے، مگر پیشاب کی نجاست میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اس لیے پیشاب کی نجاست زیادہ ہے بنسبت مادے
مادہ تولید کی نجاست کے۔ اب امام اعظم عرض کرتے حضور جب پیشاب کی نجاست زیادہ ہے، اس کے اندر گندگی زیادہ ہے، تو پیشاب نکلنے سے غسل ہونا چاہیے اور مادہ تولید کے نکلنے سے صرف وضو کر لینا چاہیے۔ یہ عقل کہتی ہے، میں مگر عقل کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، کیونکہ آپ کے نانا جان کا ارشاد ہے کہ پیشاب کے نکلنے سے طہارت ہوگی ختم، لیکن صرف وضو کر لینے سے تمہارا کام چل جائے گا۔ تو میں وہی کہتا ہوں جو آپ کے نانا جان کا ارشاد ہے۔ بھلا بتائیے میں اپنی عقل کے مطابق کہاں فیصلہ کرتا ہوں؟ اگر عقل کے مطابق فیصلہ کرتا تو میں کہتا کہ مادہ تولید کے نکلنے سے صرف وضو ہونا چاہیے اور پیشاب کرنے سے غسل واجب ہونا چاہیے، مگر میں عقل کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا جو آپ کے نانا جان کی حدیث ہے اس پر عمل کرتا۔ یہ سب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب دو سوال دو جواب ہو گیا ہے، امام اعظم نے فرمایا بس حضور ایک بات کہا وہ کیا؟ کہا حضور یہ بتائیے مرد زیادہ کمزور ہے کہ عورت؟ مرد زیادہ کمزور ہے یا ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں مرد عورتوں سے زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، اسی لیے کچھ لوگ نکاح کے قریب بھی نہیں جاتے۔ نکاح کرنا تو دور کی بات ہے، نکاح کے قریب بھی نہیں جاتے۔ اور ایمان کی انرجی ایسی ہوتی ہے کہ چار رکھنے تک کی۔ جی ہاں، اب اگر کسی کو ایک رکھنے کی طاقت نہ ہو تو اسے آ جانا چاہیے میں خانے میں، اسے پہنچ جانا چاہیے شفا خانے میں، اسے پہنچ جانا چاہیے کسی حکیم روحانی کے پاس، کہیں اور نہ جا سکے تو اپنے حلقے میں بالگرام آ جائے، یہیں سے اس کو مل جائے گی دوا۔ اب اگر کوئی شخص ایک بھی نکاح نہیں کر پاتا تو یہ اس کی اپنی مجبوری ہوگی۔ اسلام کی وہ انرجی ہے کہ چار تک رکھنے کی اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے۔ جی بہرحال سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور مرد زیادہ کمزور ہے یا عورت؟ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت زیادہ کمزور ہے بنسبت مرد کی، مرد کے پاس طاقت ہے، مرد طاقتور ہے، عورت کمزور ہے، عورت کی طاقت کم ہے۔ اب امام اعظم فرماتے ہیں تو جو کمزور ہو اسے زیادہ مدد کی ضرورت ہے کہ جو طاقتور ہو اسے زیادہ مدد کی ضرورت ہے۔ مدد کس کو زیادہ ملنی چاہیے؟ ہر آدمی کہے گا کہ جو کمزور ہے اسے مدد زیادہ ملنی چاہیے اور جو طاقتور ہے اس کے مقابل میں اسے کم مدد ملنی چاہیے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور عورت کمزور زیادہ ہے مرد کے مقابل میں تو عورت کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے، مرد کو کم حصہ ملنا چاہیے، مگر آپ کے نانا جان نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کا باپ انتقال کر جائے اور بیٹا اور بیٹی چھوڑ جائے تو بیٹے کو 2 حصہ ملے گا، بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ عقل یہ کہتی ہے بیٹی کو 2 ملنا چاہیے، بیٹے کو 1 ملنا چاہیے، اس لیے کہ بیٹے کے پاس طاقت ہے اور بیٹی کی طاقتور کم ہے۔ لیکن میں عقل کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، جو آپ کے نانا کا ارشاد ہے اسی پر میں عمل کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب امام اعظم نے شریعت کے مقابل اپنی عقل کو چھوڑ دیا تو 1400 سال کے بعد یہ کتنے عقل مند ہو جائیں گے؟ ابھی آپ نے ایک جملہ سنا کہ کچھ لوگ سنی ہو کر کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تبرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے۔ ارے بے وقوف تیری سمجھ کتنی ہے کہ وہ تجھے سمجھ میں آتا؟ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ آپ کی سمجھ کتنی ہے کہ وہ سمجھ میں آ جائے؟ صحابہ کرام تو 1400 سال گزرنے کے بعد تمام مستشرقین کی سمجھ میں نہ آئے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں وہ آ ہی نہیں رہے ہیں کہ مدینے کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد ہے، ٹوٹی چٹائی ہے، فرش بھی صحیح نہیں بنی ہے، مگر وہاں بیٹھ کر کے قیصر و کسریٰ کو فتح کرنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دست تو دست ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہمیں تو 1400 سال کے بعد بڑے بڑے دانشور ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہم مصطفیٰ کے غلاموں کو آج تک نہیں سمجھ سکے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس واحدی طیبی طاہری، مسلک اعلیٰ حضرت۔
बात थोड़ी फैल गई, उसको फिर मैं मुख्तसर करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अभी एक लंबा सफर करके मुझको जमना शाही जाना है। कारी अबुल हसन साहब से मैंने वादा करा लिया था कि 12:30 बजे तक आप मुझे छुट्टी दे दीजिएगा, लेकिन ये अजब मामला है, मकतबे इश्क का अंदाज निराला पाया, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा। हजरत सुहेल मिल्लत ने फरमाया नहीं, अभी फला को बुलाइए, अभी फला की तकरीर होगी, ताकि इंतजार का मजा कुछ और चख लिया जाए। बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। ये बुजुर्गान दीन तशरीफ फरमा, उलमाए किराम जलवा फरमा, रफीकान मोहतरम। मैं बात ये कह रहा कि अक्ल की हिमायत करने के लिए भी अल्लाह ने कुछ मखलूक पैदा फरमाई, और नफ्स की हिमायत के लिए भी अल्लाह ने कोई मखलूक पैदा फरमाई। आप उलमा के पास पहुंचिए, मशाइख के पास पहुंचिए, इनसे आप मालूम कीजिए, ये आपको बताएंगे। नफ्स की हिमायत के लिए अल्लाह ने जिस कबीले को पैदा किया उसे शैतान और उसकी औलाद कहा जाता है। ये नफ्स की हिमायत के लिए पैदा किए गए हैं। अल्लाह ताला ने नफ्स की हिमायत के लिए शैतान और उसकी ज़ुर्रियत को पैदा किया। इसीलिए जब इंसान किसी गलत चीज की तरफ कदम उठाता है, किसी गलत काम की तरफ अपना कदम बढ़ाता है, तो शैतान फौरन उसकी मदद के लिए आ जाता है। चल बेटा ठीक है, अगर अभी 10 मिनट बाकी है, तो सोच रहा है चल फजर की नमाज के लिए तो 5 ही मिनट लगेगा, अभी फट से उठूंगा और जब से नमाज पढ़ करके फिर सो जाऊंगा। ये नफ्स जब सोचता है तो शैतान आकर के फिर उसको धमकी देता, नहीं बेटा थोड़ा और सो रहा, थोड़ा और सो जा, और जहां 20 मिनट गुजरा फौरन मुंह में पेशाब करके भाग जाता है। ये नफ्स, उस नफ्स की हिमायत के लिए शैतान को पैदा किया गया है। इसी तरीके से अक्ल की हिमायत के लिए अल्लाह ने जिस मुकद्दस जमात को पैदा फरमाया वो जमात अंबिया है। रब्बे कदीर ने जमात अंबिया को अक्ल इंसानी की हिमायत के लिए पैदा किया। इसीलिए जो अक्लमंद अंबिया की जमात को छोड़ देता है, वो कितना ही बड़ा अबुल हिकम हो, वो अबुल हिकम नहीं रह जाता, अबू जहल हो जाता है। जी बेशक। और फिर अंबिया किराम के बाद चूंकि हमारे नबी पर सिलसिले नबूवत खत्म हो गया, इसलिए रब्बे कदीर ने नबी के मुत्तबईन की जमात को पैदा किया जो अक्ल इंसानी की हिमायत में लगी रहती है। वो जमात सहाबा है, वो जमात अहले बैत है, वो जमात इमाम मुज्तहिदीन है, वो जमात उलमाए दीन है। ये वो जमात है कि जो हमेशा अक्ल इंसानी की हिमायत में रहकर इसको सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करती है। और अगर इन मुकद्दस जमातों से कोई अपना रिश्ता तोड़ करके नफ्स का गुलाम हो जाता है तो खुद भी डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबे। जी जी। या आप नहीं देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक मौलवी के ऊपर जब नफ्स गालिब हुआ और उसकी अक्ल हार गई तो उसने लिख दिया कि नबी मरकर मिट्टी में गिर गए, अब उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, अब वो कुछ नहीं दे सकते हैं, उनको तो पीठ पीछे की खबर नहीं है। नफ्स गालिब हुआ, मौलवी को गड्ढे में गिरा दिया, लेकिन अक्ल की हिमायत करने वाला बरेली में एक पैदा हुआ। ऐसे नजरियात रखने वालों के परखते उड़ाए। नफ्स ने कहा कहो नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, अक्ल की हिमायत करने वाली उस जात ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले नफ्स ने लिखवाया, लिख नबी कुछ नहीं दे सकते हैं। अक्ल की हिमायत करने वाले उस मर्द कलंदर ने चैलेंज करते हुए कहा कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नफ्स की गिरवीदगी उस मौलवी ने लिखा कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, मगर उस मर्द कलंदर ने अक्ल वालों की हिमायत करते हुए कहा और कोई बैठ क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नफ्स की हिमायत करने वाले ने कहा मिलादे मुस्तफा मत मनाना, ये शिर्क और बिदात है, मगर अक्ल की हिमायत में उस मर्द मुजाहिद ने कहा खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।